سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکو دیتی ہیں سرکار کی باتیں، کس درجہ سکو دیتی ہیں سرکار کی باتیں، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے شان محمدی۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قصیدہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد لکھا، اور وہ قصیدہ اظہار تشکر کے طور پر لکھا۔ اس قصیدے میں ہیں 29 اشعار، اور اس مبارک مہینے میں ماہ ربیع الاول میں ایک دلچسپ پروگرام جس میں سرکار کی باتیں ہیں، اس پروگرام میں ہر قسط کے اندر ایک شعر شامل ہوتا ہے قصیدہ محمدیہ سے۔ آج کون سا شعر ہے؟ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی انبیاء کے تاج ہیں۔ محمد صادق الاقوال والکلم، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی باتیں سچی ہیں، ان کا کلام سچا ہے۔ تو اس شعر کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات کا تذکرہ کیا، ایک یہ کہ آپ سردار انبیاء ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، وہ درست فرماتے ہیں۔ آپ کا کلام سچا، آپ کی بات سچی، آپ کی خبریں سچی، آپ کا کہنا سچا، آپ کا بولنا سچا، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا۔ اور فرماتے ہیں آپ تو سردار انبیاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، جس کے آگے سرے سرورا خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک، اس جہانگیر باسط پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا تاج۔ تاج سر پر سجایا جاتا ہے۔ تاج کسی بھی عمارت کے سب سے نمایاں حصے کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، الامائم تیجان العرب، تاج کی جمع تیجان ہے، کہ امامے جو ہیں وہ عرب کے تاج ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا رسل، رسول کی جمع ہے۔ ویسے تو نبی اور رسول میں فرق ہے، صاحب کتاب کو رسول کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جن پر وحی نازل ہوتی رہی وہ نبی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں رسول بول کر سارے ہی مرسلین مراد ہیں، انبیاء مراد ہیں۔ قاتبہ کہتے ہیں تمام کے تمام کو۔ صادق
کا معنی ہے وہ ذات جس کی کہی ہوئی باتیں واقع کے مطابق ہوں، اور صدیق کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کا جو کلام ہے وہ بھی سچا ہو، اور اس کا قول جو کسی بات کو اپنے قول سے اور اپنے اعتقاد سے تصدیق کرے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اقوال جمع ہے قول کی، اور قول اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے کلام کو کہتے ہیں، لیکن مجازن افعال کو بھی قول کہتے ہیں۔ کلمے کی جمع ہے، مفید لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو دو صفات کا اس شعر کے اندر بطور خاص تذکرہ کہ محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً، آپ تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے تاج ہیں۔ اور دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں محمد صادق الاقوال والکلمی، آپ کی ساری باتیں سچی ہیں۔ بات کریں اگر رسول اکرم علیہ السلام کے سید الانبیاء ہونے کی، سردار انبیاء ہونے کی، امام الانبیاء ہونے کی، تو اللہ اکبر، آپ کی کیا شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام انبیاء کا قائد ہوں، وَأَنَا خاتم النبیین، تمام انبیاء پر خاتم ہوں، مہر ہوں، سلسلہ نبوت مجھ پر ختم ہو گیا، ولا فخرا، لیکن فخر نہیں کرتا، انا اول الشافعین و اول مشفعین ولا فخرا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن فخر نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین، میں انبیاء کا امام ہوں گا، وخطیبہم، اور میں تمام کے تمام انبیاء کے مقابل خطیب بنوں گا، وصاحب شفاعتہم، ان کی شفاعت قبول کروں گا، غیر فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، واقعی ایسا ہے، وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، حضرت موسیٰ ان کا لقب نجی ہے اور وہ ایسے ہی ہیں، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، ان کا لقب روح اللہ ہے اور وہ ایسے ہی ہیں، وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا انا اول الشافعین و اول مشفعین یوم القیامہ ولا فخرا، اور فرماتے ہیں وانا اول من یحرک حلق الجنت، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح اللہ لی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا، فیدخلنیہا، مجھے اس میں داخل کرے گا سب سے پہلے، ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا، اور میرے ساتھ فقراء مسلمانوں کی جماعت ہوگی، فخر نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا انا اول الاکرمین والآخرین ولا فخرا، اور میں تمام کے تمام لوگوں سے اولین ہوں، آخرین ہوں، سب سے بڑھ کر رتبے والا ہوں، سب سے بڑھ کر شرف اور مقام والا ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑے معجزے عطا فرمائے، بڑی فضیلتیں عطا کیں۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو فضیلتیں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوئی تھیں، نبی اکرم علیہ السلام کے اندر وہ ساری کی ساری فضیلتیں جمع ہیں۔ جو اوصاف انبیاء علیہ السلام کو ممتاز کرتے تھے،
نبی اکرم علیہ السلام کی ذات میں وہ تمام کے تمام اوصاف جمع ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو اوصاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو اوصاف، حضرت نوح علیہ السلام کے اندر جو اوصاف، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر جو اوصاف، تمام کے تمام انبیاء کے اوصاف حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ نے بتوں کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی اس فضیلت سے نوازا۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں اور 360 بتوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اگر حضرت ہود علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ ہوا نے ان کی نصرت فرمائی، ان کی قوم کو مغلوب کیا اور عذاب بھی اسی طریقے سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت عطا کی کہ غزوہ خندق کے موقع پر باد صبا چلتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کی نصرت اور مدد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا تو نبی اکرم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا ہوئی، یہ شرف عطا ہوا کہ اونٹنی آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ کئی واقعات رونما ہوئے کہ اونٹ آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن بیتاب عطا کیا، حسن و جمال عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ گنا حسن اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا ہوا کہ ان کے لیے چشمے جاری کر دیے گئے، انہوں نے عصا مارا، زمین پھوٹی، چشمے بہہ نکلے، زمین سے پتھر سے چشمے نکلنا ایک عام سی بات ہے۔ کمال یہ تھا، آپ عصا مارتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں تو زمین چشمے بہانا شروع کر دیتی ہے، فوارے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ تو کہیں گے کہ چشمے زمین ہی سے نکلا کرتے ہیں، چشمے پتھروں ہی سے نکلا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا کیا کہ کائنات نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا ہوگا کہ کسی کی انگلیوں سے چشمے نکلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو یہ انگلیوں سے چشمے بہنا، کائنات نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ کیا کمال معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کا عصا اژدہے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اژدہا بن کر تمام کے تمام سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ آپ کے ہاتھوں سے مس کیا ہوا ایک ستون قوت گویائی اسے ملتی ہے، وہ خطاب کرتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ وہاں عصا کو حیات تو ملی تھی لیکن زبان نہیں ملی تھی، ارے یہاں تو اس ستون کو حیات بھی ملتی ہے، زبان بھی ملتی ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے وہ شرف ملتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے قرب میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا کمال معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ پہاڑوں نے ان کے ساتھ مل کے نغمات الاپے، ان کے ساتھ مل کے اذکار کیا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کی مٹھی میں آنے والی کنکریاں بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ پکار اٹھتی ہیں۔ کیا معجزہ آپ کو عطا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، نہ جانے کتنے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہو کر پتھر بھی موم ہو جایا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ ایک پہاڑ میں تشریف لے گئے تو احد پہاڑ پھٹتا ہے، آپ کو راستہ دیتا ہے،
آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، جہاں آپ سر اقدس رکھتے ہیں پہاڑ نرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک پتھر ایسا ہے، اپنے زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے جسم مبارک کے مس ہونے سے وہ نرم ہو گیا تھا، اور حجاج کرام اس کی زیارت کر کر آتے ہیں۔ شب معراج جب براق کو باندھا گیا، کس چیز سے باندھا گیا تھا؟ ایک پتھر نرم ہو گیا اور اس پتھر میں سوراخ کیا گیا اور اس سے باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ براق وہاں سے چلا گیا، وہ پتھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری کے لیے بھی پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں نے زیارت کی ہے مدینہ منورہ میں، ایک باغ میں ایک پتھر ہے جہاں پر نبی اکرم علیہ السلام کی اونٹنی کے قدموں کے نشان پتھر میں چھپے ہوئے ہیں، باقاعدہ انگلیوں کا ابھار ہے، اور پتھر نرم ہو کر اونٹنی کو جگہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شان بخشی کہ آپ کو سلطنت عطا فرمائی، تو اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ شان بخشی کہ زمین کے خزانے کی کنجیاں آپ کو عطا کر دی گئیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ سادگی، تواضع اور فقر کی زندگی اختیار کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی کہ ہوا کو مسخر فرما دیا، 1 ماہ تک انہوں نے ہوا پر سیر کی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ سیر کروائی۔ آپ مسجد حرام سے جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر، پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور پھر جب لامکاں کی طرف جاتے ہیں، نہ جانے کتنے عرصے کا سفر تھا، نہ جانے منزل کہاں تھی، نہ جانے کہاں پہنچنا تھا۔ تو جو سیر آپ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، ایسی سیر کسی نبی علیہ السلام کو نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حدود سے بات کرنے کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بھی یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ کبھی ہرنی آپ کے پاس آتی ہے، کبھی اونٹنی آپ کے پاس آتی ہے، کبھی ہمار جو ہے، دراز گوشت جو ہے، کبھی یافور جو ہے، وہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جانوروں کی، پرندوں کی، چرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمال بخشا کہ لوگ اپنے گھروں میں جو کرتے تھے، جو کھاتے تھے، اس کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دے دیتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ اکبر! نبی اکرم علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر یہ کمال اور وصف عطا فرمایا گیا۔ آپ تو وہ ہیں کہ جو عالم ما کانا وما یکون ہیں۔ اللہ اکبر! آپ تو وہ ہیں کہ جو اس سے بڑھ کر خبریں بتاتے رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ میرے ولدیت کے بارے میں لوگ شبہ کا اظہار کرتے ہیں، پیارے آقا آپ بتائیے میرا والد کون ہے؟ بتائیے، اس سے بڑھ کر کوئی چھپی ہوئی بات ہوگی؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیرا والد فلاں ہے۔ اور جو اگلا مصرع ہے، وہ اگلا مصرع خاص اسی کے متعلق ہے۔ امام بصری فرماتے ہیں محمد صادق الاقوال والکلم۔ حضور علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ سچی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نہ جانے کیا کیا خبریں ارشاد فرمائیں، مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں ارشاد فرمائیں، اور تاریخ نے دیکھا، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، صدیاں گواہ ہیں کہ وہ ساری کی ساری باتیں درست ثابت ہوئیں، سچ ثابت ہوئیں۔ کچھ باتیں ایسی تھیں آپ نے بیان فرمائی، آپ کی حیات طیبہ ہی میں وہ ظاہر ہو گئیں، کچھ صحابہ اکرام کے زمانے میں ظاہر ہوئیں، کچھ 100 سال بعد، کچھ 200 سال بعد، کچھ 600 سال بعد۔ آج تک بہت ساری باتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونا ہے۔ دجال کی خبر، نزول عیسیٰ کی خبر، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، اور نہ جانے کیا کیا خبریں ایسی ہیں جو ظاہر ہونا ہے۔ اللہ اکبر!
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اللہ اکبر، ویسے تو آپ کی زبان کے اوصاف کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اللہ اکبر، اس زبان پاک سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ زبان پاک کن کی کنجی ہے، ہونا ہی ہوتا ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے ہیں، پہلے نماز پڑھائی ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سعید المنبرہ، ممبر پر چڑھے، خطبنا، ہم سے خطاب کرنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، اس خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، خطاب کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ظہر پڑھاتے ہیں، پھر ممبر پر چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے، پھر ممبر سے اترتے ہیں، پھر ممبر پر چڑھ جاتے ہیں نماز کے بعد، پھر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، پھر بیان کرتے رہے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیے فجر سے لے کر مغرب تک کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 15 گھنٹے ہوں گے، 18 گھنٹے ہوں گے، 20 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ اتنے وقت کے اندر انسان اگر خطاب کرنا شروع کرے تو کتنی باتیں بیان ہوتی ہیں؟ ایک حد ہوتی ہے، اتنی ہو سکتی ہیں، اتنی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک آپ بیان کرتے ہی رہے۔ اور کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں حتی غربت الشمس، سورج غروب ہونے تک آپ بیان کرتے رہے۔ فاخبرنا بما کانا و بما ہوا کائن، زمین کے پیدا ہونے سے لے کر کائنات کے ظہور ہونے سے لے کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر خبر ہمیں بیان کی، یہاں تک کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کا سب بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں فَأَعْلَمُنَا احفظنا، جس نے یاد رکھا وہ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اتنے کم لمحات کے اندر آپ نے جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہونا ہے، سب کا سب بیان کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا، باب بدء الخلق کی، مخلوق کی پیدائش کا باب، اور اس کے تحت آپ نے یہ جو میں نے حدیث بیان کی تو مسلم سے بیان کی ہے۔ ایک اور مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھ کے کہ مخلوق کی ابتدا کب سے ہوئی، اور اسی حدیث کو نقل کیا۔ تو مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے سارے معاملات، ایک ایک معاملات، ایک روایت میں ہے حتی دخل اہل الجنت فی الجنہ، کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کے نام کی بھی خبر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی۔ تو کیا چھپا رہا، کیا مخفی رہا؟ سب کچھ تو آپ نے بیان کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ صادق الاقوال ہیں، جو آپ نے بیان کیا وہ حق ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی خبر بیان کرنا شروع کی، یہاں تک کہ ان کے جو قائدین ہوں گے ان سب کے بارے میں ان کا نام بیان کیا، ان کا قبیلہ بیان کیا، ان کی نسل بیان کی، ایک ایک کی تفصیل بیان کی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح بخشے گا۔ ہر صحابی متمنی ہے کہ ہو سکتا ہے کل یہ شرف مجھے حاصل ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ علم مجھے دیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگلے دن
नबी अकरम अलैहिस्सलाम हज़रत अली मुर्तज़ा को बुलवाते हैं। कहा जाता है उनकी आंखों में तकलीफ़ है, हाथ फेरते हैं, आंखें दुरुस्त हो जाती हैं, उनके हाथ में अलम देते हैं, वो लड़ना शुरू करते हैं, खैबर फतह हो जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया था? कल अलम किसी के हाथ में दूंगा और वो फतह करेगा, और फतह याबी नसीब होती है। जो खबर हुजूर ने दी वो सच्ची साबित होती है। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि अब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तबकी फ़इन्नकी अव्वलु अहली लाहिकुम बी। दारमी की हदीस है कि रो मत, मेरे अहल में से, ख़ानदान में से तुम सबसे पहले मुझे आ मिलोगी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा मुस्कुराना शुरू करती हैं, उनके चेहरे पर ताज़गी आ जाती है। अल्लाह अकबर। रोना ये यूँ आया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जुदाई, और ख़ुशी यूँ आ रही है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम से बहुत ही जल्दी मिलना नसीब हो जाएगा। अज़वाज मुत्तहरात ये मंज़र देख रही हैं कि अभी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रो रही थीं, थोड़ी देर बाद मुस्कुरा रही हैं। पूछा क्या माजरा है? तो अहवाल बयान किया कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने मुझे यूं यूं फरमाया है। तारीख़ ने देखा, तारीख़ ने साबित किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसा कहा वो सच साबित हुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, असराउ कुन्ना लहाकम बी अतवलु कुन्ना यदन। अपनी अज़वाज मुत्तहरात को फरमाया, तुम में से जिसके हाथ सबसे लंबे हैं वो सबसे पहले मुझे आ मिलेगी, यानी उसका इंतकाल सबसे पहले होगा। और यही हुआ। यानी पहले तो अज़वाज मुत्तहरात ने हाथ देखना शुरू किए, तो हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके हाथ सबसे लंबे थे और उन्हीं का इंतकाल सबसे पहले होता है। हुजूर ने फरमाया, हसन जो है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करवाएंगे। तारीख़ ने देखा ऐसा ही हुआ। एक हदीस में आता है, ओहद पर आप तशरीफ़ ले गए, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, उसने लरज़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया, उसबुत ओहद, ओहद पहाड़ ठहर जा। क्यों? फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। तुझ पर नबी है, नबी मौजूद हैं, सिद्दीक़ मौजूद हैं, दो शहीद मौजूद हैं। तारीख़ ने साबित किया कि इन तीन अफराद में से हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा जो थे, दो शहादत के मर्तबे पर पहुँचे। ये सच्ची खबरें नहीं तो क्या हैं? अल्लाह अकबर। बहुत सारी रिवायतें मेरे पेश नज़र हैं। हज़रत सुराका मुसलमान नहीं हुए थे, नबी अकरम अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मक्का मुकरमा से निकल चुके हैं, तो ये किसी तरह घोड़े पर सवार होकर तलवार खींच के नबी अकरम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंच चुका था। अचानक क्या हुआ कि घोड़े समेत ज़मीन में धंस जाता है। जब ये कैफियत देखी, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होता है, पनाह मांगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तो इस कैफियत से निजात मिलती है। ये बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, कहा कि मुझे अमान नामा लिख दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक अमान नामा में लिख दिया। जाने लगा तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सुराका, तेरा क्या हाल होगा जब फारस के बादशाह के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे? फारस के बादशाह किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। हक्का बक्का है, कहाँ मैं मक्का में रहने वाला, कहाँ फारस का बादशाह, और कहाँ उसके कंगन, और कहाँ मुझे पहनना, क्या माजरा है। उसके बाद जब ये इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। कसरा की सल्तनत फतहयाब होती है, मुसलमान माले गनीमत लेकर आते हैं, तो कसरा के कंगन भी उसमें शामिल होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को
नबी अकरम अलैहिस्सलाम की वो बात याद आ जाती है। अतः फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ए सुराका, ये कंगन तुम्हारे लिए हैं, अपने हाथों से वो कंगन पहनाते हैं। अल्लाह अकबर। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जो जो खबरें दी सच्ची साबित हुई। आपने फरमाया कि सो कसरा बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो गए। आपने फरमाया यमन, शाम और इराक में सल्तनत कायम होगी। 8वीं सदी हिजरी में यमन में इस्लामी सल्तनत कायम हुई और उसके बाद कुछ अरसा बाद ही यमन और इराक में मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई। आपने फरमाया बैतुल मक़दस फ़तह होगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़तह किया। आपने फरमाया 30 साल तक खिलाफत रहेगी, फिर बादशाहत होगी। यही हुआ। आपने फरमाया हिजाज में एक आग पैदा होगी, आग ज़ाहिर होगी, यहाँ तक कि बुसरा के महलात दिखाई देंगे और वहाँ ऊँट की गर्दनें दिखाई देंगी। 6ठी सदी हिजरी में एक ज़लज़ला आता है मदीना मुनव्वरा के कुर्ब में, मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, और बनी कुरैज़ा के जो मोहल्ले होते हैं वहाँ के पहाड़ों में आग लग जाती है। ऐसी आग कहते हैं तारीख में किसी ने ना देखी होगी, और उसकी तपिश और उसकी रोशनी शाम तक देखी जाती है और बुसरा के महलात उस आग की रोशनी में नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खबरों में से बहुत सारी खबरें ऐसी हैं आज तक ज़ाहिर हो चुकी, बड़े बड़े वाक़यात पर मुश्तमिल थीं। कुछ खबरें ऐसी हैं जो छोटे छोटे वाक़यात, छोटी छोटी बातों पर मुश्तमिल हैं, और हम देखते हैं कि वो भी ज़ाहिर होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तीसरी बातें वो होंगी कि जो ज़ाहिर होनी हैं। कुछ बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया लोग मस्जिदों के बारे में फ़ख्र करेंगे। आज अहवाल आपके सामने है। अब तो स्टेट मसाजिद बनना शुरू हो गई हैं, शाहकार होती हैं कि जनाब पूरे मुल्क की सबसे खूबसूरत मस्जिद एक मुल्क बना रहा है, दूसरा मुल्क बना रहा है, तीसरा मुल्क बना रहा है, तो लोग मस्जिदों के बारे में फ़ख्र करेंगे, हो रहा है। अच्छा, इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शरन ममनू नहीं है, लेकिन उस दौर के अंदर इन चीज़ों के तस्वुरात तक नहीं थे। आपने फरमाया कि ऐसा होगा, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शरन ममनू हैं, काबिल गिरफ्त हैं। आपने फरमाया अचानक मौत की कसरत होगी, आप देख रहे हैं। आपने फरमाया नेक लोग कम होते चले जाएंगे, हम देख रहे हैं। आपने फरमाया औलाद नाफरमान होगी, हम देख रहे हैं। आपने फरमाया करीबी रिश्तेदारों से दूरी और बेगानों से कुर्बत बढ़ेगी, हम देख रहे हैं। आपने फरमाया नेक मोमिन ज़लील समझा जाएगा, हम देख रहे हैं। आपने फरमाया मसाजिद पुख्ता और मीनार बुलंद होंगे, ये अलग अलग रिवायतें हैं, हम देख रहे हैं। आपने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से किफ़ायत करेंगी। आज ये बदी और खबासत की तहरीक बुलंद होते हुए हम देख रहे हैं। आपने फरमाया लहव लाइब के आलात ज़ाहिर होंगे, हम देख रहे हैं। ज़िना आम होगा, बढ़ रहा है, आम हो रहा है। शराब नोशी आम होगी, हम देख रहे हैं। माले गनीमत ज़ाती माल समझा जाएगा, हम देख रहे हैं। तहसील इल्म के बजाय किसी और ख्वाहिश के लिए पढ़ा जाएगा, इल्म इल्म के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए पढ़ा जाएगा, हम देख रहे हैं। शर से बचने के लिए लोग दूसरों की इज्जत करेंगे, चापलूसियाँ होंगी, हम देख रहे हैं। गाना गाने वाले आम होंगे, हम देख रहे हैं। औरतें ज़्यादा होंगी, हम देख रहे हैं। लोग महल्लात में फ़ख्र करेंगे, हम देख रहे हैं। उमूर नाअहल अफराद को दिए जाएंगे, इसकी कसरत यकीनन बढ़ रही है। कत्ल किया जाएगा, वजह मालूम नहीं होंगी, नामालूम लोग, नामालूम लाशें, हम देख रहे हैं। फरमाया आम औरत की दौलत की वजह से शादी होगी, चचाजाद को छोड़ दिया जाएगा, हम देख रहे हैं। कता रहमी आम होगी, हम देख रहे हैं। कुरान को मखलूक कहा जाएगा, वाक़या रोनुमा हो चुका। मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, अहवाल हमारे सामने हैं। मिरास तकसीम ना होगी, अहवाल हमारे सामने हैं। लोग सवारियों पर मसाजिद आएंगे, मसाजिद के बाहर पार्किंगें आप देख रहे हैं। लोगों की नमाजें अमानतें ज़ाया होंगी, अहवाल हमारे सामने हैं। फरमाया इसकाते हमल की कसरत होगी। आज हम ये खबरें पढ़ रहे हैं तो बिलाशुबा नबी अकरम अलैहिस्सलाम वह हस्ती हैं। इमाम बोसेरी ने जिनके मुतालिक फरमाया मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अकवाली वल कलिमी, ये वो हस्ती हैं जो सरदार अंबिया हैं, ये वो हस्ती हैं कि जो सादिकुल अकवाल हैं,
جو انہوں نے کہا جو انہوں نے خبر دی سچ ثابت ہوئی، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ حق ہے، سچا ہے اور خبر پر مشتمل تھا، تو وہ سچا ثابت ہوا۔ تاریخ کے صفحات نے گواہی دی، قوموں نے گواہی دی، صدیوں نے گواہی دی، دہر نے گواہی دی، زمانے نے گواہی دی۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کا عاشق صادق بنائے، حضور علیہ السلام کی ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔